یہ ان کو بھی پتا ہے, یہ ان سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اکنامک سٹیبلٹی ملک میں تب آئے گی آپ سونے کا بجٹ دے دیں, آپ بہترین بجٹ دے دیں. اور جو ہم نے دیا پچھلے سال بھی آئی ایم ایف کے پروگرام, سسپینڈڈ پروگرام کو دوبارہ سے ہم نے ری نیگوشیشن کے اوپر لے کر آئے اور ایک بجٹ دیا جس میں کسان کے لیے, آئی ٹی کے لیے, ایکسپورٹس کے لیے, سولرائزیشن کے لیے, ویمن کے لیے, یوتھ کے لیے پورا ایک بجٹ جو تھا وہ دیا گیا. ایگریکلچر کے لیے اس سے بہترین بجٹ اس دفعہ دیں گے. لیکن یہ بات ان اکنامک ایکسپرٹس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ جب تک اس ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی, انتشار, فساد یہ نہیں ختم ہوگا, اس کو صرف تب آرام آئے گا. ان کے مشن یہ تب اختتام ہوگا مشن جب اس ملک کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کوئی بات نہ کرے, کو سینکشنز لگ جائیں, اس ملک کے ساتھ کوئی دوست ممالک کھڑا نہ ہو. کشمیر کا سودا کر دیا لیکن انفنشڈ ٹاسک ہے. یہ چاہتا ہے کہ کوئی ملک پاکستان کا ساتھ نہ دے کشمیر کے کاز کے اوپر. کوئی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس میں پاکستان کا ساتھ کوئی دوست ممالک نہ دیں. یہ سب اس کا تماشا ہے اور اس سب کا ذمہ دار وہ مائنڈ سیٹ ہے, وہ مشن ہے جو ملک کے خلاف کام کر رہا ہے. کبھی لوگوں کو استعمال کرتا ہے, کبھی نوجوانوں کو استعمال کرتا ہے, ان کی ذہن سازی کرتا ہے, مطلب لوگوں کو, لوگوں کے بچوں کو یوز کرتا ہے. ویمن اور کون سا سیاسی لیڈر ہوگا ملک کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کہ بار ہیومن شیلڈز کی طرح استعمال کرے بچوں کو اور خواتین کو, اور صرف اس لیے استعمال کرے کہ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو ریسٹرینڈ حکومت رسپانسبل شو کرتی ہے. کہتے ہیں جی 9 مئی کو کیوں نہیں فورس استعمال کی گئی, کیوں نہیں روکا گیا؟ یہ چاہتا تھا سڑکوں پہ لاشیں اور خون گرے. آج جو ہیومن رائٹس کا واویلا کر رہا ہے نا, جو دنیا اس کو مسترد کر رہی ہے, صرف پی ٹی آئی کے آفیشل انٹرنیشنل اکاؤنٹس کے اوپر شور مچا ہوا ہے, وہ اس لیے دنیا اور ممالک اس کو کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کی اصلیت جان چکے ہیں. میں بڑا پرامن ہوں, میری ساری سیاست جو ہے وہ بڑی امن بیسڈ ہے. تم قبریں کھودنا کیپٹل کے اندر, او آئی جی, او زیبا جج, جوڈیشل کمپلیکس پر کوئی عمارت ایسی نہیں جس پہ حملہ نہ ہو گیا ہو. اینڈ میں وہ سینسٹیو انسٹالیشن تھی اس کو اٹیک کر دیا. مطلب کون سا سیاست دان محب الوطن شہداء کی یادگاروں کے اوپر پتھر مرواتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اس بندے سے مذاکرات کرو. شہداء کی یادگاروں کے اوپر, ان کی تصویروں کے اوپر کون پتھر مرواتا ہے مجھے بتائیں. پھر پوچھتے ہیں کہ جی پولیٹیکل سٹیبلٹی, اس میں اکنامک سٹیبلٹی آنی چاہیے. بالکل آئی تھی, نواز شریف کے ویژن پر آئی تھی جب ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ایک شخص کی وجہ سے جس نے اپنی ذات کے اوپر اپنے, یہ تو گالیاں دے رہا تھا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے نواز شریف صاحب کو. اس نے کہا نہیں, یہ دیتا رہے گالیاں, میں بجلی بناؤں گا, میں سڑکیں بناؤں گا, میں پبلک ٹرانسپورٹ بناؤں گا, میں دہشت گردی ختم کروں گا, میں نوجوان کو روزگار دوں گا, میں نوجوان کو کاروبار دوں گا, میں مہنگائی ختم کروں گا. میرا مشن یہ ہے. اس کا مشن, یہ جو جلاؤ گراؤ نفرت, یہ خود ایکسپوز ہوگا. اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں. ملک کو ترقی دے کر گیا, اس ترقی کو انہوں نے, اس کا جنازہ نکالا اس پارٹی نے, اور اس کے بعد وہ کریں. آج یہ سب کی ذمہ داری ہے, یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کے اندر جو پولیٹیکل لیکن جس کا مشن مختلف ہو, جس کا مشن ملک دشمنی ہو, ملک کے ساتھ غداری اور ملک کے خلاف کام کرنا ہو, وہ کبھی ملک کا نہیں سوچتا. وہ سائفر کی بات کرے گا, وہ آئی ایم ایف کو روکنے کی بات کرے گا, وہ جلاؤ گھراؤ کی بات کرے گا, وہ ملک کو ٹوٹنے کی بات کرے گا, وہ ملک کو توڑنے کی بات کرے گا, وہ ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کی بات کرے گا, وہ خطوط لکھوائے گا کہ ملک اس کو آئی ایم ایف پروگرام کو نہ کیا جائے, وہ خط لکھے گا ان پہ ملک کے اوپر سینکشنز. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اوپر سینکشن لگا دو, ملٹری ایڈ بند کر دو. مطلب تمہارے لیے ملک کا دفاع بھی تمہاری ذات سے اوپر, تمہارا جو مشن ہے اس سے اوپر نہیں. مطلب کہیں تو یہ سٹاپ لگے گا نا, اور ہر دفعہ فیل ہوتا ہے. کیونکہ پاکستان کی حفاظت, پاکستان کی 22 کروڑ عوام پاکستان کی ریاست کرتی ہے اور کرے گی, اور ہر اس شخص کا مشن ناکام ہوگا. اور انشاءاللہ اس ملک میں معیشت کو بھی ٹھیک کریں گے, کیونکہ پہلے بھی کی تھی. جو دہشت گردی واپس آ رہی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں گے, نوجوان کو روزگار بھی دیں گے, عوام کی روٹی بھی سستی کریں گے, مہنگائی کو بھی کم کریں گے. لیکن وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. اس کا سوال ہم سے نہیں پوچھا جانا چاہیے, اس کا سوال اس شخص سے پوچھا جانا چاہیے, اس جماعت سے پوچھا جانا چاہیے جو ملک کی تباہی کی طرف گامزن ہے.
اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو ملک کے اندر انتشار، فساد، نفرت چاہتے ہیں. جی ثناء اللہ صاحب ڈاؤن سے. میڈم ایک تو آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ غداری کے بندے میں آتی یہ چیزیں اور ملک کے اندر باہر سے سہولت کار بھی ہے اور اس میں ایک سہولت کار جو باتیں بھی آئی ہیں سامنے جنرل فیض بھی ہے، ان کے بارے میں کیا حکومت کی اسٹریٹجی ہے؟ دوسرا نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف نام آ رہے ہیں، وہ اگست کے دوسرے ہفتے میں اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی. محسن بیگ صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، کچھ اور نام آ رہے ہیں، تو کیا اس پہ آپ کا تفصیل ہے؟ پہلی بات تو جی ہے کہ یہ خالی جنرل فیض کی آپ نے بات کی ہے. میں تو اس کو براڈر کرتی ہوں کہ جنرل فیض ہوں یا کوئی بھی ہو جو اس پورے مشن کے اندر سہولت کار رہا ہے اور آئندہ ہوگا، وہ سب کو سزا بھی ملنی چاہیے، قانون کے کٹہرے میں بھی آنا چاہیے اور ہر وہ سزا ملنی چاہیے جو ایک ملک دشمن اور ایک غدار کو ملنی چاہیے قانون کے مطابق. دوسری بات آپ نے کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے وزیر اعظم کی، ابھی تک کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی ہے. وہ مشاورت لیڈر آف دا ہاؤس اور اپوزیشن کے لیڈر کے درمیان ہونی ہے اور جب بھی وہ فائنل ہوگا، مشاورت ہوگی، وہ قوم کے سامنے ہوگی، کیونکہ ہم بند کمروں میں ایکسٹینشن دینے والے لوگ نہیں ہیں. ہم انشاءاللہ عوام کے سامنے جو بھی چیز آئے گی وہ رکھ کر فیصلے بھی عوام کے سامنے کریں گے اور عوام کے حق میں اور ملک کے حق میں کریں گے. خالد محمود صاحب. میڈم اندر بجٹ میں کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی پیکیج پیش کیا گیا ہے؟ دوسرا اگر سرکاری ملازم کی تنخواہیں بڑھتی ہیں تو کیا پرائیویٹ شعبے کو بھی اس کے ساتھ فکس کیا جائے گا؟ بالکل جی، اس میں انشاءاللہ جو اس وقت جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ان کی لیگسی ہے، جو ان کی کنٹینیوٹی ہے، اس کو ہم بدلنے کی اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہو. اور معاشی استحکام کا مطلب میکرو اکنامک انڈیکیٹرز نہیں ہے، وہ پاکستان میں عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آ رہا ہے وہ جانچنا اس سے ہوگا. اور انشاءاللہ جو بھی ریلیف، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرائم منسٹر وہ تمام میٹنگز خود چیئر کر رہے ہیں، جو ریلیف پیکج ہے، جو نوجوانوں کا پیکج ہے، جو آئی ٹی سیکٹر کا پیکج ہے، جس سے بزنس بڑھے، یوتھ کی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ ہو، جس کے ساتھ ایگریکلچر، آئی ٹی جڑا ہے، ایکسپورٹس جڑی ہیں، ان سب کی فیسیلیٹیشن اور ایز آف ڈوئنگ بزنس اور ٹیکس انسینٹیوز کا ایک بہت بڑا پیکج انشاءاللہ انفولڈ ہوگا. وہ آپ کو بجٹ سپیچ میں بھی آئے گا، پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق بھی آپ کے سامنے ہر روز ہم اس کو ریلیز کرتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ اسی ڈائریکشن اور اسی مثبت جو ڈائریکشن ہے اس کا سفر کا آغاز ہے. حمید الرحمان صاحب. آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے منسلک ہے، لیکن جب آپ ایک پاپولر لیڈر کو مائنس کر دیں اور اس میں بھی آپ سلیکٹو ہو کر چلیں، جو سازش کا سوپور جو سازش ہوئی یا 9 مئی کے واقعات ہوئے، اس میں بھی اگر سلیکٹو ہو کے ایک شخص کو بین کر دیں تو کیا اس سے ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سیاسی لیڈر کو کارنر کرنے میں نہ ہم بلیو کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کو بھگت چکے ہیں. ہم نے خود اور انہوں نے تو ابھی کچھ بھگتا ہی نہیں ہے. ہم نے تو بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، سزائے موت کی چکیاں کاٹی ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے لیڈر نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے اور وہ خود بہادری کے ساتھ کھڑا کیا رہا کیونکہ ان کو پتا تھا اور عوام کو بھی پتا تھا کہ یہ سارا کچھ سیاسی انتقام ہے اور یہ بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کیا. ان کے ساتھ ہوا کیا؟ ابھی مائنس کدھر سے یہ ہوئے؟ 2 جھنڈے رکھ کے روز بیٹھ جاتے ہیں، ملک کی جاگسائی کرتے ہیں اور ملک کو بدنام کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر. اور لیکن سیاسی لیڈر میں اور ایک مجرم میں. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں.